نمبر 44 اوندھے منہ سونا. یہ غلط ہے؟ غلط ہے. یہ اوندھے منہ سونا یہ کیا ہے؟ اوندھا سونا جس کو بولتے ہیں نا، چہرہ اور سرین اوپر کی طرف، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں مر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع علی بطنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مجھ پر ہوا، میرے پاس سے گزرے تو میں لیٹا ہوا تھا اپنے پیٹ کے بل، اپنے پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا تھا. فرکضنی برجلہ، آپ نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے مجھ کو اٹھایا، مجھ کو جگایا. وقال یا جنید انما هذه ضجعۃ اہل النار، کہا اے جنید یہ لیٹنا، یہ سونے کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ جہنم میں سوئیں گے، بلکہ ایسا سونے والے جہنم میں جائیں گے. یہ کس کا طریقہ ہے سونے کا؟ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی ہیں طحفہ ابن قیس الغفاری، کہتے ہیں فبینما انا مضطجع فی المسجد من السحر علی بطنی، کہ میں مسجد میں اپنے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا تو اذا رجل یحرکنی برجلہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب مجھ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکا دے کے اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں. فقال ان هذه ضجعۃ یبغضها اللہ، کہا کہ اس شخص نے کہا کہ یہ جو سونا ہے یہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک ایسا سونا سخت ناپسندیدہ ہے. قال فنظرت، کہتے کہ میں نے دیکھا کون بول رہا ہے یہ؟ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ وہ کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اوندھے منہ سونا یہ جہنم والوں کا سونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے سخت نفرت ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہیں، اوندھے سونے میں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے ہیں، نیند اچھی آتی ہے، فجر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اور ایسا سونا جسم کے لیے بھی مضر ہے، وہ گردن کے لیے عذاب ہے. آپ دیکھیے اوندھا سونے والا کیسا سوتا ہے، یوں. تو یہ سونا کیسا ہے؟ رات بھر کے لیے. ایسا تو نہیں سو سکتا سیدھا منہ تکیے پہ رکھ کے، ایسا تو نہیں سو سکتا ہے. تو ایسا سونا خود کیا ہے؟ آدمی کی گردن کے لیے ایک عیب ہے، اور اس میں اللہ کی ناراضگی اور بڑی برائی ہے.